السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اصغر علی، سوال ہے آپ کا کہ کل کسی پاکستانی نیوز چینل پر کسی وکیل خاتون نے اور اسی کے ساتھ اسی چینل پر یا کہیں اور کسی اور نامراد نے خلیفہ بلا فصل امام برحق جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ اس خاتون نے کسی چینل پر کہا، یہ وکیل ہے یا کوئی بھی ہے یا اسی طرح کا کوئی اور شخص یا اہل تشیع حضرات، یہ وکیل خاتون چینل پر کہتی ہے کہ سب سے پہلے بے انصافی نعوذ باللہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ترکہ مانگا تو حضرت ابوبکر نے جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ اور ترکہ نہیں دیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل تارکول کلر کا جھوٹ ہے جو اس نامراد اور مردود وکیل خاتون نے کہا، یا اس سے پہلے جو اہل تشیع حضرات کا اہل تشیع نامراد کا پراپیگنڈا ہے خلیفہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہاں بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثوں میں کیا صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نہیں تھی؟ کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے والے کی اگر اولاد ہو تو بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے، تو پیغمبر کا ورثہ جہاں اس کی وارث سیدہ فاطمہ تھی وہیں اس ورثے کی وارث اگر پیغمبروں کا ترکہ اور ورثہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اپنے خاوند کے مال میں اور چھوڑے ہوئے ترکے میں 8ویں حصے کا حق رکھتی تھیں۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی بیوہ نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارے خاوند فوت ہو گئے اور ہمیں ہمارے خاوند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ دیا جائے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 بیویوں 9 بیوگان کو چھوڑا۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ نے ورثہ مانگا، تو یہاں یاد رکھیے کہ اگر مرنے والے کی نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی تھی اور فوت ہو گئی یا سرے سے تھی ہی نہیں، اور ایک بیٹی ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں سے بیٹی کو نصف مال ملتا ہے، آدھا حصہ، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ 2/3 میں شریک ہوتی ہیں۔ تو جب جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے بابا جان کا ورثہ اور ترکہ مانگا تو خلیفہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ جناب ابوبکر نے سیدہ فاطمہ کو ان کے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کا چھوڑا ہوا مال ترکہ اور ورثہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کا سب جو ہے وہ جو پیغمبروں نے چھوڑا، فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا چھوڑا ہوا مال ترکہ اور ورثہ نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نہ آپ کی ازواج مطہرات کو ملا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین،
نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو کچھ ملا، کیونکہ ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ ہم انبیاء کا چھوڑا ہوا مال ترکہ ورثہ نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ مدینے کی اندر موجود پراپرٹی تھی یا خیبر کے اندر موجود پراپرٹی تھی یا فدق کا باغ تھا، پیغمبر نے جو بھی چھوڑا، الف چھوڑا یا با چھوڑا، ذرہ چھوڑا یا پہاڑ برابر چھوڑا، پیغمبروں کا مال ترکہ ورثہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ ظالم خاتون یا یہ جاہل خاتون کہتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل نے بے انصافی کی ہے، تو یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کرنے والے تھے، اور یاد رکھیے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی افضل ہے ہی نہیں۔ اور سبحان اللہ، جناب صدیق کی سیرت ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو تھپڑ لگا دیا، تو گواہ کوئی نہیں تھا کہ یہودی نے بے ادبی اور گستاخی اور توہین کی ہے، اللہ نے ابو بکر کی گواہی دی۔ اور جب صدیق کی بیٹی صدیقہ پر تہمت لگی تو گواہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی، اور دونوں ہی موقعوں پر کلام اللہ کلام پاک اتارا۔ تو اس وکیل خاتون کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے انصاف تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا کام یہ ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس وکیل خاتون کا لائسنس فوری طور پر کینسل کیا جائے اور پولیس والیوں کے حوالے کر کے اسے فوری طور پر لتروں سے، پولیس کے لتروں سے اس کی نوازش کی جائے۔ مزید جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے پر سزا بنتی ہے، وہ پوری اس نامراد کو سزا دی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آج کہیں بیٹھ کر پاکستانی عدلیہ یا کسی ملک میں موجود کسی عدلیہ کی توہین کرتا ہے تو فوراً اس پر عدالت جناب ایکشن میں آتی ہے کہ یہ عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ اگر ہمارے ججوں کے اندر ایمان ہے، جو کہ ہے، اور اگر وہ اپنے معیار پر ہے، تو یہ علماء سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا کام ہے کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے، اس نامراد کا وکالت کا لائسنس کینسل کیا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آگے کوئی زبان یوں بے زبان ہو کر، بے لگام ہو کر اللہ کے ولی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی نہ کرے۔ اور اللہ کے ولی سے مجھے حدیث یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد علی ولی، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو ابو بکر کو ولی اللہ کا ولی نہیں مانتا، وہ بغیر کسی شک کے ولی الشیطان ہے، ولی الشیاطین ہے، وہ ابلیس کا دوست ہے جو ابو بکر کو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور یہاں اس احمق اور جاہل اور بے وقوف اور لا علم اور بے علم اور پرلے درجے کی خبیث اس وکیل خاتون سے میں کہوں گا کہ اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا حق مار لیا ہوتا اور انصاف نہ کیا ہوتا، تو جناب مولا علی شیر خدا علیہ السلام ابو بکر کی امامت میں نماز ادا نہ کرتے۔ ابو بکر کی امامت میں جناب علی نے نماز ادا کی، ابو بکر کے بعد عمر آئے، عثمان آئے، جناب علی نے ان کی امامت میں نمازیں ادا کی۔
تو بندہ دشمنوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتا، اس لیے یہ بے بنیاد وعلیکم السلام اور وعلیکم السلام بالکل تار کول کلر کا جھوٹ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے انصافی کی۔ آج کے پاکستان کے اعلیٰ اور نیچے اور تمام عدلیہ اور تمام وکیلوں کو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی پر قربان کر دوں تب بھی حق ادا نہ ہو۔